अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान वेब सीरीज़। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लॉकडाउन के बाद स्कूल का दोबारा आगाज़ और उस हवाले से बच्चों पर पड़ने वाले जहनी और जिस्मानी असरात पर। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, इट्स बाय द नेम ऑफ शील्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप मिलेंगे अपनी फेवरेट मॉम सेलिब्रिटीज़ से। जो इस वक्त हमारे साथ मॉम सेलिब्रिटी मौजूद हैं वो है याले सरहंदी। उन्हें आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याले। वालेकुम अस्सलाम निदा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों ने ये जो टॉपिक लिया है वापस आने का, स्कूल वापस स्टार्ट करने का, आई थिंक 2 साल से बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। कोविड के बाद से ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं, देखा जाए तो। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चलता रहा है। जी, पहले तो 1 साल निकल गया यूज़ टू होने में, और अब जब यूज़ टू हो गए हैं अब दोबारा से स्कूल जाने की बारी आ गई है। सो या हम लोग भी उतने ही प्रिपेयर हो रहे हैं जितने बच्चे। राइट। हमारे साथ एक और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ कराती चलूँ। अ वेरी फेमस एजुकेशनिस्ट, एक मशहूर एजुकेशनिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है शहनाज पिरानी। वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। अच्छा, आपसे ही शुरुआत करूंगी। सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं कि लॉकडाउन से आपका बच्चा कितना मुतासिर हुआ है। आपकी 2 बेटियां हैं जी, तो बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद से आप क्या समझती हैं कि कितना चेंज आया है ऑनलाइन क्लासेस? ड्यूरिंग लॉकडाउन बेसिकली जो रूटीन थी बच्चों की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल देयर इज़ अ प्रॉपर रूटीन विच इज़ मेड राइट। लेकिन अभी जब लॉकडाउन के बाद से जैसे बच्चे रूटीन में आने लगे हैं, सो वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर बिहेवियर, देयर रूटीन। तो मैं अगर अपने बच्चों की बात करूं तो काफ़ी चीज़ों में चेंज आया है। फॉर इंस्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और हैविंग मील्स ऑन टाइम और डूइंग स्कूल वर्क ऑन टाइम, गोइंग टू स्कूल एंड देन कमिंग बैक विथ सो मैनी स्टोरीज। वी वर डेस्परेटली मिसिंग ऑल दोज थिंग्स। और आप याले, अगर मैं आपसे पूछूं आपके बच्चों में कितना फ़र्क आया है इन 2 सालों में? जैसे आप कह रही हैं कि डेफिनेटली स्कूल नहीं इतना गए होंगे, मे बी ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चलता रहा और फिर किस तरह से आप मैनेज करती रही? अच्छा, मेरी एक बेटी है तो एंड शी इज़ माशाल्लाह 13 साल की हो रही है। जिस तरह से ये कह रही थी कि वो रोज़ाना की स्टोरीज़ और वो एक्टिविटीज़ जो होती है ना स्कूल जाने की, इट्स नॉट जस्ट द एजुकेशन दैट दे आर गेटिंग देयर, एब्सोल्युटली नॉट। वो इनकी इंगेजमेंट होती है, उनकी बॉन्डिंग होती है, उनकी टीचर से बॉन्डिंग, और वो फिज़िकल जो आमने सामने वाली रिलेशनशिप जो होती है वो ऑनलाइन नहीं होती। सो माई डॉटर हैड अ रियली हार्ड टाइम डीलिंग विद ऑनलाइन क्लासेस। उसके लिए जाने पहचाने लोग ही नहीं थे, वो सडनली स्ट्रेंजर्स थे जिनसे वो बात कर रही है। कनेक्टिविटी वो भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, लाइक ना शक्लें जानती है ना पर्सनैलिटीज जानती है। तो याद है आपने ये फेस किया होगा कि अब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है 9 से 12 है, 9 से 1 है। एक टाइम आता है 1 घंटा बच्चा फ्रेश रहता है, 2 घंटा आप कितनी देर जो है वो आप बच्चे को बिठा लोगे? वो तीसरे चौथे घंटे में बच्चे को नींद आने लग जाती है। मैंने तो मेरे बच्चे के साथ तो ऐसे ही होता है। यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी एक्टिव चाइल्ड और आई थिंक उसकी एज भी अब ऐसी है कि अब जब छोटे होते हैं, आई थिंक 12 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। 12 साल में आपकी ऑलमोस्ट पुख्तगी आ जाती है, और मैं देखा है लड़कियों में उनमें ज़्यादा रुझान होता है पढ़ाई का। सो वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होती हैं, तो मुझे ज़्यादा पीछे नहीं भागना पड़ा। 1 महीना ऐसा था जब उसको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से जूम क्लासेस में लॉग इन करें, तो उसने मिस आउट किया बहुत सारी क्लासेस, और मुझे नहीं बताया, उसको डर लग रहा था बिकॉज मैं काफ़ी रेजिमेंटल किस्म की पेरेंट हूँ। और सुबह उठने वाले इश्यूज़ हमारे घर में नहीं हैं, हम लोग सारे मॉर्निंग पीपल हैं और रात को एक सर्टन टाइम पे ही सोते हैं रिगार्डलेस ऑफ स्कूल हो नहीं हो। सो दैट वाज़न्ट अ प्रॉब्लम, बट हाँ द होल आइडिया ऑफ हैविंग क्लासेस घर पे ना आप इट वाज़न्ट गुड। इट वाज़न्ट। याले आपकी तरफ मैं आती हूँ क्योंकि आपकी एक बेटी है, तो मेरे ख्याल से आपको ऑनलाइन क्लासेस टैकल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, और वो उसी टाइम पे, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल का टाइम ही वही होता है, सुबह के टाइम पे मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती है मॉर्निंग में, तो कितनी मुश्किल होती होगी पेरेंट्स को। आपकी 2 बेटियाँ हैं, आप फेस करती होंगी ये इशू, दोनों की क्लासेस
ایک ہی ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہوگی. بالکل. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ ہمارے یہاں تو ایک کوچنگ سینٹر کھلا ہوا تھا. اٹ واز اے منی اسکول کائنڈ آف اے تھنگ. تو جی میں خود آئی ورک ان اسکول, سو آئی ہیڈ مائی اون رسپانسبلٹیز, سو آئی ہیڈ ٹو لک آفٹر ایوری تھنگ, مانیٹر ایوری تھنگ. جی بڑی بیٹی کی بھی کلاس ہو رہی ہے, وہ الگ لیپ ٹاپ پہ, چھوٹی والی الگ لیپ ٹاپ پہ. سو وہ ایک الگ روم میں ہے, وہ ایک الگ روم میں ہے, میں ایک الگ روم میں ہوں. سو وی ور آئسولیٹڈ. لیکن اتنا ایگزاسٹ ہو جاتے تھے ہم ان چیزوں کے ساتھ کہ بار بار مجھے کھڑا ہو کے دیکھنا پڑتا تھا either my both the children are taking classes properly or not, اور پھر واپس سے پھر اپنے کام پہ جاؤ. So it was not that easy to digest for anyone. Like اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو میں ایز اے پیرنٹ it was not easy to handle that situation. Same as for other parents, I'm sure کہ جن کے 5 بچے بھی ہیں and they had to take classes. اور اگر گھر میں کمرے 3 ہیں اور بچے 5 ہیں تو وہ کیسے مینیج کر دیں گے؟ جو ہے وہ مینیج کریں گے. بالکل. اور پھر اسکولس کے اوپر بھی پریشر ہوتا تھا. فار ایگزامپل اگر 5 بچے ایک ہی اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں, اوکے, سو دے وڈ آسک یو کہ جی ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے کیوں بنایا ہے, دے شوڈ بی ٹیکنگ کلاسز آن ڈفرنٹ ٹائمنگس. تو بہت ساری چیلنجز تھے. اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی نیدر فار دا پیرنٹ باڈی نار فار دا اسکول سائڈ ایز ویل. Absolutely. سو شہناز, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آن لائن اسکولنگ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بینگ این ایجوکیشنسٹ, واٹ ڈو یو تھنک آر دا پروز اینڈ کونس آف آن لائن ایجوکیشن؟ اگر ہم اس کے پازیٹیو سائڈس کی بات کرتے ہیں, رائٹ, تو اس کے اندر جو چیزیں ایڈوانٹیجز جو بچوں کو ملے ہیں اور پیرنٹس کو بھی ملے ہیں, اس میں میں کچھ چیزیں انکلوڈ کروں گی. سب سے پہلے ٹیکنالوجی ابھی تک جو استعمال ہو رہی تھی وہ سوشل میڈیا کے لیے ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, کالز اٹھانے کے لیے ہو رہی تھی, میسیجز کے لیے ہو رہی تھی, واٹس ایپ کے لیے ہو رہی تھی. لیکن اب آپ اس کا پازیٹیو پوائنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, آسپیکٹ سائڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ہم کن کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک ٹیچر نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ٹو ہیو ان کمیونیکیشن ود دا پیرنٹ. ابھی اسی واٹس ایپ گروپ کو وہ ہزاروں طریقے سے استعمال کر رہی ہے, رائٹ. وہ اس میں لیسنس بھی اپلوڈ کر رہی ہے, اس کے اندر ہوم ورکس بھی بھیج رہی ہے, اس کے اندر پیرنٹ کو انٹیمیٹ بھی کر رہی ہے. اینڈ ڈونٹ یو تھنک لائک پیرنٹس آر ناؤ مور انوالوڈ؟ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح. ایبسلیوٹلی, یہ بھی ایک پازیٹیو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بچہ اسکول میں کر کے کیا آ رہا ہے. بالکل, ہوم ورک کا پتہ چلتا تھا اینڈ دیٹس اٹ. تو ابھی تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم جو ہیں وہ بستر پر لیٹے ہوئے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں جی اسکول بچہ جائے گا اور آ جائے گا. لیکن وہ یہ دور نہیں تھا اس وقت جب ہم لاک ڈاؤن فیس کر رہے تھے اور آن لائن کلاسز بہت زیادہ فریکوینٹلی ہو رہی تھیں. تو پیرنٹس کو واقعی میں اپنے دماغ لگانا پڑا تھا چیزوں کے اندر, مانیٹرنگ کرنی پڑی تھی بچوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں اسکول کے اندر. اور خاص طور سے جب بچہ چھوٹا ہو کہ آپ سو رہے ہیں اور بچے کی آن لائن کلاس. جی بالکل, بڑی نگرانی رکھنی پڑتی ہے. بالکل. اچھا, اس سے بچے کو بڑا فائدہ ہوا ہے. بچے کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ اب تک تو وہ صرف اسکول ہی جا رہا تھا اور اس کی انٹریکشن ٹیچر کے ساتھ تھی, یا اگر بچے زیادہ تر ہمارے کلچر میں پرائیویٹ ٹیوشنس کا بھی بڑا رواج فیشن ہے, تو بچوں یا ٹیوشن ٹیچر کو پتا ہو رہا تھا کہ اسکول میں ہوتا کیا ہے, بچہ سیکھ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انٹریکشن ابھی تک صرف جو ٹرائی اینگل کہتے ہیں نا, ایک ٹرائی اینگل ہے آپ کے اسکول کے اندر, ایک ٹرائی اینگل اس وقت بنتا ہے جب اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور پیرنٹ کا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ٹرائی اینگل وہ یہ ہے, ہاں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ, ٹیچر اینڈ دین دا ٹیوشن ٹیچر, بٹ دا پیرنٹ سم ویئر از مسنگ. تو اب آن لائن کلاسز کی وجہ سے پیرنٹ آن بورڈ آ گئے, الرٹ ہو گئے, دے ور ٹیکنگ انٹرسٹ آلسو. اور ہمارے پاس بہت سارے, جیسے میں بھی ایک پیرنٹ ہوں تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. شہناز, یو ایکسپلینڈ اٹ ویری نائسلی. زالے, آپ کی طرف آؤں گی. آپ بتائیں کہ کیا آن لائن اسکولنگ سے آپ سمجھتی ہیں کہ بچوں کا کس حد تک, آپ کی بچی کا کسی طرح سے کوئی نقصان, یا آپ سے اگر میں پروز اینڈ کونس کے حوالے سے جاننا چاہوں تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, بینگ اے مدر, بینگ این ایجوکیشنسٹ؟ تو میں نے اوپینین لے لیا ہے. Okay, so I am also an educationist. میں نے ایکسپلور نہیں کیا وہ سائڈ, but I think all of us, my mother has been an educationist in the education business for the past 30 odd years. So میرا تعلق on and off ہمیشہ رہا ہے ایڈمنسٹریشن سے, بچوں سے, and then I've studied psychology and chiefly child psychology. So میری اپروچ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, rather than صرف
پیرنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے. سو what I noticed آن لائن ایجوکیشن سے جو میں نے پہلے آپ کو کونس بتائے تھے وہ یہ ہے کہ انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے. آپ بچے کو ایک فارمل انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے اس لیے ہیں کہ ٹھیک ہے اکیڈمکلی تو وہ اسٹرانگ ہو, اینڈ آئی فیل کہ گھر میں جو ایجوکیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے نا, دا انفارمل ایجوکیشن, اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتی. بیکاز آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہو, آپ اپنے پیرنٹس کو سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو, تو آپ ان کی بات پہ یقین بھی زیادہ کرتے ہو, تو جو انفارمیشن آپ امپارٹ کرتے ہیں بچہ وہ جلدی ابزارب کرتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیٹ بینگ سیڈ اسکول میں آپ کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن ہونا, آپ خود آپ کا زیسٹ فار لرننگ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو میرے کیس میں میری بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ پروز اینڈ کونس دونوں جو ہو جاتے ہیں, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پیرنٹ کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. سو میں ہمیشہ سے انوالو رہی ہوں, لیکن اس میں ایک اچھی چیز ہوئی کہ میرے ہسبینڈ بھی انوالو ہو گئے. اور آپ کی بیٹی کو آپ کو کتنی مشکل ہوئی آن لائن کلاسز کی طرف لانے میں, یا شروع میں میں نے آلریڈی کہا تھا کہ ایک مہینہ اس کو تھوڑا سا پرابلم ہوا, بیکاز سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ زوم کلاسز کا رجحان جو ہے وہ ہم لوگ سے زیادہ بنتا ہے, کیونکہ ایز ٹیچرز بھی اور ہماری میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو وہ ہم لوگ یوز ٹو تھے. بچوں کے لیے کلاسز زوم پہ لینا یا گوگل کلاس رومس میں جانا واز اے لٹل ڈیفیکلٹ. سو ہمیں انویجولیٹ کرنا پڑا, بٹ آئی فرینکلی ہیڈ اے لاٹ آف فن, کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران میں ہم لوگ سارے جو ہیں وہ دوست ہو گئے آپس میں, فیملیز جو ہیں وہ کلوزر ہو گئی. اور میری بیٹی جو ہے وہ میری دوست زیادہ ہے. اب پہلے جو ہے جو چیزیں مجھ سے نہیں ذرا سا جھجکتی تھی بتانے میں, اب وہ جھجک کم ہو گئی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹرائنگل ہوتا ہے ٹیچر چائلڈ اینڈ ٹیوشن ٹیچر, آئی ڈونٹ بلیو ان ٹیوشنس, آئی ریئلی ڈونٹ. اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی چل رہی ہے اسکول میں, جی ایبسلیوٹلی خود پڑھاتی ہوں. اور میں نے جیسے کہا کہ میری پوری فیملی ہی ہیز بین ان دی ایجوکیشن بزنس. تو مائی سسٹر, میں بالکل میتھس میں نہیں اچھی, سو میری بہن میتھس میں اچھی ہے. میرے اسٹرانگ سبجیکٹس ہسٹری اور انگلش ہیں, یا اردو ہیں, یا اسلامیات ہیں, تو اس طرف تو ہم لوگ سب مل کے ایک, جیسے انہوں نے کہا کہ کوچنگ سینٹر ہے, میرے گھر میں ایک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے. سو پروز اینڈ کونس دونوں ساتھ رہے. آئی تھنک ہمیں اب یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اب چیز جو ہے بدل گئی ہے. The world as we knew it has changed. اچھا, اب جیسے کہ اسکول اسٹارٹ ہو گئے ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ ہے وہ ایک دم سے بالکل اینڈ کر دینا چاہیے, یا اس کو بھی لوپ میں لینا چاہیے تاکہ پیرنٹس ان رہیں؟ میرے خیال سے تو اس کو بالکل ہی ختم کر دینا اٹس یوزلیس, بیکاز اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. کیونکہ جہاں پر بچے ابھی اسٹینڈ کر رہے ہیں نا, وہ ٹیکنالوجی, یوز آف ٹیکنالوجی میں بہت ہائی لیول ہے. تو دے بیکم کریٹیو آلسو, کیونکہ ٹیکنالوجی کو بہت پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا سیکھا ہے بچوں نے, اور انٹرنیٹ سرفنگ کے بہت سارے ایٹیکیٹ سیکھے ہیں انہوں نے. تو میرے خیال سے آن لائن کلاسز کا سینیریو جو پہلے تھا وہ بالکل ختم نہیں ہو جانا چاہیے. وی شوڈ بی آئیدر ون وے اور ادر وے. ہمیں آن لائن ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. آئی تھنک آن لائن کلاسز سے کا ذکر نہ کریں, بلکہ واٹس ایپ گروپس جو بنے ہیں نا, جو کنیکٹیوٹی ہماری رہی ہے ٹیچرس کے ساتھ اینڈ پیرنٹس کے ساتھ, وہ جاری رکھنی چاہیے. بالکل, بیکاز وہ ایک اچھی چیز ہے جو ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے, اسے نہ بند کریں. وہ ویسے بھی ہو سکتی ہے, ایون اگر بچے اسکول بھی جا رہے ہیں اور آپ ڈیلی اگر پیرنٹس کو انوالو کر رہے ہیں, تو وہ میرے خیال سے ایک بہت ہی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ یا واٹس ایور کسی بھی طرح سے یو آر کمیونیکیٹنگ ود دی پیرنٹس. جی جی. سو دیٹ از سم تھنگ ریئلی گڈ. آن لائن کلاسز, اگر کسی کو کوئی انکمفرٹیبل ہے ابھی بھی اپنے بچے کو بھیجنے میں اسکول, تو آئی بلیو کہ ایک آپشن رہنا چاہیے. بالکل, بٹ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں گی, یہاں پہ جو ہمارا اسکول جہاں میں جاب کر رہی ہوں, ہماری جو اپروچ رہی ہے وہ گوگل کلاس روم کے تھرو کمیونیکیشن زیادہ تھا ہمارا. تو ابھی بھی ہم جو اسائنمنٹس ہیں بچوں کے, وی آر اپلوڈنگ تھرو گوگل کلاس روم. ایون دو کہ اسکولس کھل گئے, پھر بھی ہم گوگل کلاس روم کو یوز کر رہے ہیں ٹو اپلوڈ دی اسائنمنٹس. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز فیڈ کر دیتے ہیں, دین اٹ بیکمز اے ریکارڈ, وہ آپ کے پاس رہتا ہے. تو آپ نے کبھی مس بھی کر دیا اسکول, تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو, آپ اپنی جو مسنگ ورک ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی دیر آر سم پیرنٹس جن کے بچے وہ اسکول نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں, ان کو ڈر ہے ابھی بھی کسی بات کا, تو وہ ہم ان کو ریموٹ لرنرز کے نام سے بلاتے ہیں ہم ان کو. تو ان کے لیے یہ پلیٹ فارم جو آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے بڑا یوزفل ہے, بیکاز ان کو پھر کمپرومائز نہیں کرنا پڑ رہا اسٹڈیز سے.
ان کی ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہو رہی ہے. بٹ آف کورس جیسے عالم بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اسکول کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ. انٹریکشن جو اسکول کے اندر ہوتا ہے وہ دیٹ میٹرز اے لاٹ. تو اسی طریقے سے وہ بچہ اس انٹریکشن کو اسکول کے انوائرمنٹ کو بچے آپس میں بھی تو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آن لائن کلاسز میں ایک بچہ ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ٹیچر بچے سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے, بٹ بچے آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, مطلب فل تھروٹل کمیونیکیشن. اور میں نے سنائڈلی بڑے چھپ کے جو ہے انایا کا ایک گروپ, میری بیٹے کا نام انایا, تو انایا کا ایک گروپ بچوں کے ساتھ بنا ہوا ہے, تو میں نے اس کے اندر اپنے آپ کو نا ڈالا ہوا ہے انایا بن کے. تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کیا کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے. اٹس ویری ہیلدی, دی کمیونیکیشن از ویری ہیلدی. اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹیکنالوجی کا جو دور ہے ابھی, انٹرنیٹ کا جو دور ہے, میری بیٹی نے سڈنلی یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اینیمیشن میں جانا ہے. شی وانٹس ٹو بی اے ویب ڈیزائنر, شی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ان کمپیوٹرز. اس نے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر لیا, اس میں وہ اینیمیٹڈ ویڈیوز ڈالتی ہے. سو بہت سارے اریناز کھلے ہیں اس کی وجہ سے, جہاں اس کی وجہ سے ہم رک گئے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ دروازے بند ہوئے ہیں, وہاں اس کی وجہ سے کھلے بھی ہیں. سو آئی تھنک پازیٹیو لائٹ میں لینا, بچوں کو بتانا بھی, کیونکہ شروع میں بچے ڈپریس تھے, یو نو, آپ کے تو پھر 2 بیٹیاں ہیں میری, پھر اس کے بعد یوز ٹو ہو گئے. ہاں, اور وہ ڈپریشن بھی یہ تھا کہ بند ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ, کون سی وبا ہے, یہ کیا ہو جائے گا, آپ کو کچھ نہیں پتا. جس طرح ہم ایک عجیب کشمکش میں تھے. مما آئی مس اسکول, آئی وانٹ ٹو گو ناؤ, اب بس بہت ہو گیا, میں تھک گئی ہوں آن لائن کلاسز لے لے. بالکل, وہ تو بہت خوش ہے. She is really happy. She is really happy to go back to school. آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گی, being a teacher, as you just now said that you're working in a school, تو assignments اب تو ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ روز روز کی بیسس پہ بنا رہی ہوں گی, بچوں کو دے رہی ہوں گی, تو وہ زیادہ ایزی ہوگا. ابھی پیرنٹس آتے ہیں, وہ 15 دن میں ایک دفعہ آ رہے ہیں اسائنمنٹ پک کرنے, 20 دن میں ایک دفعہ آ رہے ہیں, تو وہ 15-20 دن کا ورک لوڈ ایک دم سے ٹیچرس پہ آ جاتا ہے, تو اس حوالے سے مشکل ہوتی ہے. دیکھیں ہر اسکول کی نا اپنی ایک الگ اپروچ ہوتی ہے. کچھ اسکولز ہیں جو اس طرح کی پریکٹسز یوز کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو ڈیلی بیسس پہ جو ورکنگ ہوتی ہے نا, جو اس کی ایفیشنسی ہے یا اس کا جو سگنیفیکنس ہے, وہ آپ 15 دن یا 20 دن کے چیز سے ریپلیس نہیں کر سکتے. کہ وہ 15 دن میں دے آر کمنگ اینڈ سبمٹنگ دیئر اسائنمنٹس. ٹیچرس پہ لوڈ بھی آتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, یا آپ کنسیڈر کر لیں ایون پرائمری سیکنڈری, میری بیٹی جیسے اب ناؤ شی از ان اے لیولس, ان کو بھی فیڈ بیک, آن گوئنگ فیڈ بیک دینا بڑا میٹر کرتا ہے. تو اگر ان کو آن گوئنگ فیڈ بیک نہیں ملے گا اور 15 دن آپ لنگر آن کر لیں گے, تو اٹ وانٹ میک اینی ڈفرینس. وہ پھر وہ بچے کی پروگرس وہیں کے وہیں رہے گی. اور پھر وہ سیریس بھی نہیں ہوتے نا, وہ سیریسنس آف ایجوکیشن ختم ہو جاتی ہے. ایک اسکول جانے کی سیریسنس ہوتی ہے نا, جو مجھے بھی یاد ہے کہ وہ اسکول جانا ہوتا تھا, ایک پوری روٹین ہوتی تھی کہ صبح آپ جائیں گے, اسمبلی ہوگی, اس کے بعد آپ کلاسز میں جائیں گے, پھر آپ کا لنچ ٹائم ہے, وہ ایک آپ بچے آرگنائز ہو جاتے ہیں. وچ آئی فیل کہ میری بیٹی تھوڑی لیزی ہو گئی. پتہ ہے بچے کو صبح اٹھنا ہے اور ناشتہ کرنا ہے, اسکول جانا ہے, اس ٹائم پہ آنا ہے, ٹائمنگز پراپر سیٹ ہوتے ہیں. وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ روٹین ایک بن گئی ہے. جیسے ان کی بیٹی نہیں, میجورٹی بچے لیزی ہو گئے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی ماں باپ نے آ کے یہ کامنٹ کیا ہو کہ جی ہمارے بچے تو اس لاک ڈاؤن کے اندر بڑے ایکٹیو ہو گئے, بڑے بلکی ہو گئے ہیں, فزیکل ان کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہے, ان کی فزیکل اپیئرنس خراب ہو گئی ہے. سو اٹس اور پھر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں نا, اسپیشلی بچے, اسپیشلی لڑکیاں لڑکے جو گروئنگ ایج میں ہیں, جو پیوبرٹی ہٹ کر رہے ہیں, تو ان کو اپنے لکس کے بارے میں بڑا خیال ہوتا ہے نا. سو وہ پھر باہر بھی نہیں جانا چاہتے. لائک اس کو میں فورس کرتی ہوں انایا کو کہ چلو, انایا بہت ماشاء اللہ ایکٹیو بچی ہے, اسکیٹنگ بھی کرتی ہے, سائیکلنگ بھی کرتی ہے, سوئمنگ بھی کرتی ہے, اور سب رک گیا نا. سوئمنگ ہو سکتی ہے, اسکیٹنگ بھی اب جا کے چیزیں کھلنا شروع ہوئی ہیں. سو وہ کسی سے ملنا بھی نہیں چاہتی, جھجک ہوتی. جیسے میرے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے, کیونکہ وہ عادت اتنی ہو گئی ہے لاک ڈاؤن کی, اور 4 لوگوں کی. اپنا بھی ہوتا ہے. بہت سارے اسکولز میں آپ کو یہ ایکٹیویٹیز ملیں گی, کچھ اسکولز میں نہیں بھی ہیں, کچھ اسکولز میں آپ کو جمز بھی ہیں, سوئمنگ پولز بھی ہیں, ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کچھ نہیں, اب جیسے آپ ذکر کری تھی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ انٹریکشن کر رہی ہوتی ہے, میں نے پرسنلی نہیں دیکھا کہ اتنا ٹائم بچوں کو دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں انٹریکشن کر سکے. تو وہ بس ٹیچر کے ساتھ ہی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ دیٹس اٹ. تو آئی ایم ویری گلیڈ کہ میرا اسکول جس اسکول میں انایا جا رہی ہے وہ اس قسم کا ہے, کیونکہ ان کی گروپ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں. لائک فار انسٹنس سائنس میں ان کا گلوبل پرسپیکٹو کر کے ایک سبجیکٹ ہے, جس میں انہوں نے جا کے جو ہے ورلڈ ویوز ڈسکس کرنے ہیں. کسی نے فلانا ڈائٹ پکڑ لیا ہے, کسی نے کوئی کلچر پکڑ لیا ہے, اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں. سو اٹس اے گڈ تھنگ. اینڈ جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنالٹی جو ہے اپنے آپ کو چھپانا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
झिझक ज़्यादा होती है जब आप बिल्कुल वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं. सो पीछे से बोलते इतनी फ़नी बातें होती हैं उस ग्रुप पे. मैं राय से यही कह रही होती हूँ, मैंने कहा माय गॉड ये 12-13 साल के बच्चे हैं और इनके जहन इतने खुले हुए हैं, दे सो ह्यूमरस, दे सो विटी, इज़ बिकॉज दे डोंट हैव टू बी फिजिकली देयर. वो सिर्फ बात कर रहे हैं, उनके सिर्फ अल्फाज हैं और राइटिंग बेहतर हो रही है इसकी वजह से, बिकॉज सिर्फ लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं आप. याले बेटी की वैक्सीनेशन हो गई है? नहीं, बिल्कुल बस होने वाली है, होने वाली परसों है. मैं बहुत स्कैर्ड और हूँ. ये जो कहा जा रहा है कि स्कूल्स में वैक्सीनेशन के अमल पर जो बात हो रही है, इस आइडिया आप कैसे लेती हैं इस आइडिया को? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया. मैं और शहनाज अभी शो से बिल्कुल पहले जो है यही डिस्कस कर रहे थे. मेरी बेटी को नीडल से बहुत ज़्यादा डर लगता है. सो उसके साथ वैसे भी कभी भी कुछ हो तो मुझे उसके साथ होना होता है. सो जो स्कूल में अगर हो रहा है ना, तो मैं जिस तरह मैं पहले कह रही थी, दूसरे बच्चों को देखकर आपको वैसे भी थोड़ी सी ढारस मिल जाती है, यू नो, और कंपटीशन भी आ जाती है कि मैं इसके सामने तो नहीं रहूँगी, मैं इसके सामने अपने इमोशंस नहीं शो करूँगी, एब्सोल्युटली, है ना. तो वो ज़रा स्ट्रेंथ भी आ जाती है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि स्कूल्स में हो रहा है, क्योंकि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी होती है और सब पेरेंट्स पे झिझक है कि वो हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे. लाइक इस दौरान हमारे जितने भी ट्रिप्स लगे होंगे हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑब्वियसली लोग बीमार भी हुए हैं, लोगों के ऑपरेशंस भी हुए हैं, दुनिया तो नहीं रुकी है. सो बच्चों को ले जाते हुए सबसे ज़्यादा कतराते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो इतना प्रॉपर भी नहीं होते ना, हाथ लगा लिया, साफ़ नहीं किया, मास्क सही तरह नहीं पहना. सो स्कूल में डर नहीं होगा, ना पेरेंट्स को होगा ना बच्चों को होगा. सो आई थिंक ये जिसने भी डिसीजन लिया है इज़ कमेंडेबल. शहनाज, आपका क्या कहना है स्कूल्स में वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से? मेरे ख़्याल से तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है. होना चाहिए. और स्कूल्स के अंदर होना मतलब ये कि स्कूल इट्सेल्फ इतना प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, वो उनका जो प्रोसेस है जहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आता है, फिर ऑथेंटिक लोग वहाँ पर आते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और इसके अलावा पेरेंट्स का कंसेंट होता है. तो स्कूल्स जो हैं दे आर मच बेटर ऑप्शन कि वहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन. कितना मुश्किल होगा ख़ास तौर से छोटे बच्चों को मैनेज करना, इतने सारे बच्चों को एक साथ वैक्सीनेशन लगवाना. बहुत सारे बच्चों के दिल में डर होता है, तो बीइंग अ टीचर इतने सारे बच्चों को एक साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है. हाँ, है तो मुश्किल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक ये भी तो होता है ना कि बच्चे जब आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, जैसे इन्होंने भी बताया कि वो जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो वो एक दूसरे का उनको मोरल सपोर्ट मिलता रहता है. पेरेंट्स के साथ तो ये होता है ना कि जिन बच्चों को डर है वैक्सीनेशन का, या तो पेरेंट्स के साथ तो वो वैसे ही इतना अटैच होते हैं, तो वो वैसे ही इतना लाड लडाते हैं, छोड़ते ही नहीं है पेरेंट को, क्योंकि कुछ इतनी सी भी सुई चुभ गई तो वो फौरन रोना शुरू हो जाता है. शायद एक दूसरे को देखा एक दूसरे को इतना मोरल एंड फ्रेंड्स मैटर अ लॉट उनके लिए ना. इस एज पे जैसे 12 साल से ऊपर के बच्चों को अभी वैक्सीनेशन लग रही, तो ये एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप है कि जिनको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, फ्रेंड्स के साथ सामने अपनी रेपो मेंटेन रखना बहुत पसंद है. तो आई थिंक स्कूल के अंदर जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है और वो कुछ स्कूल्स अभी करवाएंगे भी, तो वो बड़ा इजी गो रहेगा. थैंक यू सो मच शहनाज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आगाह किया, और याले आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया. उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सारी ढेर सारी टिप्स ली होंगी उन्होंने आज के प्रोग्राम से. ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए, आप दोनों के लिए, जो आप लोगों के साथ आपके घर जाएंगे. थैंक यू सो मच. गुड न्यूज़ व्यूअर्स, शील्ड लाया पीडियाट्रिक टेली क्लिनिक, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं नंबर बताती चलूं, इट्स 0311222437. सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. पीर से हफ्ता और एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद होंगे जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं. अपने बच्चों से मुतल्लिक जो भी मालूमात आप लेना चाहें वो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं. सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान वेब सीरीज़. मार्केट में मिलने वाला हर फीडर सेफ नहीं, इसीलिए मेरी चॉइस जदीद टेक्नोलॉजी से बनी शील्ड BPF फ्री फीडिंग रेंज, जिसका PP मटेरियल मेरे बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है. और फिर शील्ड पे तो 40 साल से माँ का एतमाद है. शील्ड BPF फ्री फीडिंग रेंज, हर माँ का एतमाद.